بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حنظل نیوز ٹیم حنظل نیوز کی طرف سے اپنے پروگرام کا جو نیا سیگمنٹ ہے بیانیہ لے کر آئے ہیں۔ بیانیہ تاریخ میں بنتے گئے، دوسرے بیانیہ ان کی جگہ لیتے گئے، لیکن جس قسم کے بیانیوں کے بارے میں اور بیانیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کے بارے میں پہلے سے ذہن میں یہ بات رکھنا ضروری ہے، یہ ذہن نشین کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ علمی بیانیہ اور عام بیانیوں میں، سیاسی بیانیوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ علمی بیانیہ بہت ہی زیادہ وسیع تر، دور رس اور بہت ہی زیادہ مفید اثرات اور اپنی گہری چھاپ رکھنے کا حامل ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ عام چھوٹی ثقافت اور بڑی تہذیب میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ثقافت کم درجے پر، کم سطح پر، چھوٹی لیول پر، چھوٹی سطح پر، عام لیول پر جس طرح کہتے ہیں، اس طرح کی اس آگے اس کی پہنچ اور دور رس اثرات نہیں ہوتے ہیں، اس کی آؤٹ ریچ اس سے آگے نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ تہذیب کی ثقافت سے زیادہ اس کی زیادہ آؤٹ ریچ ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے ریپرکشنز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات گہرے ہوتے ہیں، چھاپ گہری ہوتی ہے، اور وہی چھاپ تاریخ پر مرتب ہوتے نظر آتے ہیں، ہوتے ہوئے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہم اسی پر زور دیں گے کہ ہم تہذیب، کراس civilization impact is more, impacting is more when useful is more powerful, like the knowledge impact۔ اسی پر ہم زور دے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ایک خاص ٹاپک نہیں لے رہے ہیں ہم کہ جس پر ہم بات کریں، بحث کریں، بلکہ ہم اوورآل ایک ایسے ڈسکورسز کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کے فائدے زیادہ دور رس ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک سیاسی بیانیہ یا بیان نیریٹو کو لے کر اس پر بحث کرتے جائیں گے، کیونکہ ایک سیاسی بیانیہ لے کر جائیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کا دور رس اثرات اتنے نہیں ہوں گے۔ بے شک کسی کے اس کے ایفیلیشن ہوگی، وابستگی ہوگی، ہم سب میں سے ظاہر معاشرے میں کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی زاویے سے ضرور اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اور دوسروں کی دل آزاری سے بھی اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ کریں کہ جس کے زیادہ فائدے ہوں، جس کے مثبت اثرات زیادہ ہوں، جس کی گہری چھاپ زیادہ ہو۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دو کا سہارا لیں گے، اکتفا کریں گے۔ ایک تو ڈاکٹر مبارک علی، بڑی آواز ہے اور بڑی ان کا مقام ہے، از اے ووکل ساؤنڈ، ووکل وائس ان ایکڈیمک سرکلز، اور علمی تاریخ کے حوالے سے، تاریخ نویسی کے حوالے سے، ہسٹری کے حساب سے اور ہسٹوریوگرافی کے حساب سے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے ایک دو نظریات سے استفادہ کریں گے، کیونکہ ہم پروگرام میں ضرور تاریخ کی بھی بات کریں گے، بشریات، انتھروپولوجی کی بھی بات کریں گے، سیاسیات، علم السیاسہ عربی میں جو کہتے ہیں، اسلامی تہذیب میں بھی رہی ہے، اس مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں بھی اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں بھی، اس کے بارے میں بھی ضرور ایک نہ ایک طریقے سے، ایک نہ ایک زاویے سے سب پر بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر مبارک علی کی بات کر رہے تھے، اور ٹاپک پر دوبارہ آتے ہوئے تو، اور ان کے مقابلے میں ایک محترم اور بلکہ مقدس ہستی کہیں گے، ہمارے لیے ذاتی طور پر کہیں گے اگر، تو ان کا حوالہ بھی دیں گے۔ مثلا ڈاکٹر مبارک علی کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تاریخ کے حوالے سے، صرف فی الحال تاریخ اگر لیتے ہیں تو اس میں یہ ایک زاویہ، ان کا زاویہ نگاہ، کیونکہ ان کی بہت کتابیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، ضرور علم رکھتے ہوں گے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبائلی جو قدیم انسان تھا، اس کے بعد سے وہ قبائلی اور دور میں داخل ہوا، اس سے پھر کھیتی باڑی، زراعت اور یہ جو سسٹیننس اکانومی تھی، اس سے آگے گزرتے ہوئے پھر تہذیب کا دور شروع ہوا، and with it the dawn of civilization began۔
اور اس کے بعد پھر طبقاتی نظام، اور اس کے بعد پھر جب اتنی پروڈکشن زبان معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ ایک ایکسٹرا، ایک اضافی طبقہ حکمرانوں کا، یہ ایک پوائنٹ آف ویو وہ لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ہیگلیان فلسفی سے اور مارکسین فریزولوجی سے بھی ضرور استفادہ کیا ہوتا لامحالہ طور پر. تو وہ بہت بڑی یہ جن کا نام ہم نے لیا وہ بہت بڑی آوازیں رہی ہیں علمی حلقوں میں، اور ان کا امپیکٹ بہت گہری چھاپ رہی ہے. لیکن کیونکہ ابھی زیادہ تر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو ریفرنس بیسڈ ہونی چاہیے، حوالوں کی اور تحقیق کی روشنی میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہم یہ کہتے ہیں، اب اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سائنسی چیز ہونی چاہیے. اب سائنس ہم سب آج کل ایک سی نفسیات ہے کہ سائیکی ہے، ایک سائیکولوجی ایک ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں سائنس بھی ایسا لگتا ہے، ہم اپنا آپ کو ایسے یعنی پوز کرتے ہیں، اپنا آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے گھر کے کا ملازم ہو یا ملازمہ ہو سائنس، کہ ہمارے جب چاہیں بٹن پر ہم اس کو استعمال کریں، ہم ایجاد بھی کریں. ایجاد بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف صارف ہے، ہم اس یعنی سبسکرائبر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ ٹاپک پر آتے ہیں، یہ ہے کہ سائنسی نظریات کے بارے میں ایک فلسفر تھے کہ دا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز کے حوالے سے تومس کوہن 1962 میں انہوں نے یہ کہا کہ بعض سائنسی نظریات بھی خاص ایک عرصے تک ان کا اثر ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ جب کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے تو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کوئی ایک طریقے سے اس کا عقیدہ ہوتا ہے، کسی دوسرے طریقے سے، ان باریکیوں میں ان میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو اسی طرح 1962 کے تھامس کون کے اس فلسفی کے نظریے کے مطابق ہم یہ ثابت کرنا کی کوشش کر رہے ہیں، ایک صحیح کر رہے ہیں، ایک ایکڈیمک ایفرٹ کر رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں، انڈیور کر رہے ہیں کہ ایک انٹلیکچول ڈسکورس کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سائنسی نظریہ، خواہ وہ سوشل سائنس کے ڈومین میں ہو یا نیچرل سائنس کے ہو، خواہ وہ ایکس پوسٹ فیکٹو اور ریسرچ کے بیس پہ ہو، کریٹیو ریسرچ کی بنیاد پر ہو، یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے بیس پر ہو، کی بنیاد پر ہو، پر مبنی ہو، وہ ہمیشہ اتنے دیر پا ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ ہر دور اور ہر ایج کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہو اور اس کی ویلیڈیٹی ہمیشہ کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے. وہی تھامس کون والی بات کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ڈیوائن گائیڈنس کی ہوتی ہے، اور ہم ان کو کم ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جس ہستی کا ہمیں ابھی اور کی طرف بتا رہا تھا، وہ مقدس ہستی نے یونیورسٹی کسی باہر کے مغربی دنیا کی یونیورسٹیوں میں انٹلیکچوئلز کو بلایا جاتا ہے. بہت بڑے علماء، جید علماء اور دانشور جمع ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مہمان آئیے تو اپنے مقتدر حلقوں میں اور اقتدار کے اس حساب سے، کیونکہ ہمارے مشرقی ماحول اسی طرح کا ہے کہ جنرلائز بات کر رہے ہیں، کسی کی طرف وہ لوڈ بھی نہیں کر رہے ہیں تو ریفر بھی نہیں کر رہے ہیں، طنز بھی نہیں کر رہے ہیں تو کرٹیک بھی نہیں کر رہے ہیں، اوور آل بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایکڈیمک بات کریں گے، ہم پولیٹیکل افیلیشن کی بات نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ تاریخ انسانی، اب کمپیئر کرتے ہیں تاریخ انسانی کے ڈاکٹر مبارک علی کے نظریات کا تقابلی جائزہ ادھر لیں گے. یہ مقدس ہستی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کی ترقی کے 4 ادوار رہے ہیں. ایک نیو ٹرائبلزم، نو قبائلیت، اس کا مطلب قبائلی معاشرہ تھا ترقی کے حساب سے. ڈاکٹر مبارک علی جو کہہ رہے ہیں وہ انسانی معاشرے کے یا سماج کے ارتقائی عمل کے بارے میں، یہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں. ایک ترقی کے فیض سے گزر کر اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو دوسری شخصیت اسی تقریباً اینگل وہی ہے. لیکن ظاہر ہے دنیا پر نظر رکھنے کا، دنیا کی سیاسیات کا، بین الاقوامی تعلقات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ریئلزم کی تھیوری ہے تو ایک، اور لبرلزم کی تھیوری ہے، پھر اسی کے اندر پھر نیو لبرلزم بھی ہے. تو ریئلزم یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہے خونریزی وغیرہ کی سیاست وہی ہے، all at war with all.
جس طرح یہ کہ تھامس ہابس نے کہا تھا کہ 16ویں صدی میں، جبکہ پھر بات ادھر ادھر جائے گی، ہم دوبارہ اس پر آئیں گے کہ وہ مقدس ہستی یہ کہتے ہیں کہ جو انسانی ارتقاء کے مراحل میں شروع میں نو قبائلیت، قبائلی معاشرے کے بعد، اور ظاہر ہے وہ غار کے انسان کے پریمیٹو مین کا مطلب ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم اس سینس بایولوجیکل معنی میں لیں، تو فلسفیکل جنرک میننگ میں یہ ہوتا ہے انسان، تو وہ نو قبائلیت کے دور میں داخل ہوا، نو قبائلیت سے پھر رومانٹک نیشنلزم کا، رومانٹک کا مطلب یعنی ایک ہم نظریات ایسے اس حد تک ہم وابستگی کو ہم اس نظریے کے ساتھ کسی مخصوص آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم اپنا آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں، وابستہ رکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ گہری ہو جاتی ہے اس کی چھاپ بھی اپنے اوپر، لیکن وہ تاریخ پر معاشرے پہ اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ریمپنٹ انڈیویجولزم، اس کے بعد پھر نالج سوسائٹی، اسی نالج سوسائٹی کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں گے، تو شکریہ۔